میری تعلیم کی تکمیل ہو جائے، میری شخصیت کی تکمیل ہو جائے. اور اس تکمیل کے لیے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کا شوق کیسے پیدا ہوا، تو ایک بڑی تعداد یہ بتاتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے درست معمولات نے ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ میں فقط کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کر لینے سے، یا فقط کسی جگہ سے اے لیولز کر لینے سے، یا کہیں سے انجینئرنگ کی ڈگری لے لینے سے میری تکمیل نہیں ہوئی. مجھے کمی محسوس ہوتی تھی کہ مجھے دین کی بنیادی معلومات نہیں ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا پتہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا پتہ نہیں ہے. یہ کمی اور یہ پیاس اس کو دینی تعلیم کی طرف بھی لے آتی ہے، کچھ حصہ وہ حاصل کر لیتا ہے. وہ بھی رمضان کا ہی اکثر اور بہت سی صورتوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. تو بھائی عادل صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یقیناً رونقیں ماند پڑتی ہیں مسجدوں کی بھی، اور جو داد و دہش جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے لوگوں کے ہاں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، دوسری تصویر بھی ہے کہ ایسا بھی ہے کہ بعض زندگیاں ہمیشہ کے لیے سنور جاتی ہیں، ہدایت کے رستوں پر چلی جاتی ہیں. ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف تصویر کا یہی ایک ہی رخ ہے، دونوں طرف ہوتا ہے. بعض لوگوں کی پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا چاند بیٹا، میرا شہزادہ بیٹا. اچھا جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی پہچان لیا مجھے؟ جی پہچانا نہیں. رونق حرافیزی. 5 سال پہلے میں نے تم سے کہا تھا میرے حج کی دعا کرنا. ٹیچر ہوں میں. اچھا جی، 5 سال پہلے میں یاد نہیں رہا. میں تو تمہارا کوئی آن لائن چھوڑتی ہی نہیں. اچھا جی، بڑی محبت آپ کی. میں تو تمہیں بس تم آئے ہو میرے پاس، قیامت آئی، میرا گھر ایک طرف تم ایک طرف. اچھا نہیں، قیامت کیوں آ گئی؟ میں تو چھوٹا بچہ کہتا یہ لگا مجھے آن لائن دیکھنا ہے. اچھا بیٹا، میری پوری 100، میرے 2 سوال ہیں. جی جی فرمائیے. پوری 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تمہارا کوئی پروگرام نہ چھوڑوں. لائٹ جاتی ہے تو مجبوری. اچھا مختصر بات کروں گی. مختصر بات یہ ہے بیٹا کہ اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعا سے اور سب کی دعا سے تم اپنی اکثر مووی میں دیکھا میں کہیں نہ کہیں چھپی بیٹھی ہوں گی. میلاد میں آئے تھے آپ پی سی میں، وہاں بھی میں نے کوشش کی، بات نہیں ہو سکی. خیر میں یہ اس سال اکتوبر میں حج پہ جا رہی ہوں. ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے سب کی دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں سے میرا نام آ گیا. مجھ سے لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد بس برقع پہن لینا. اچھا میں برقع پہنتی ہوں، لیکن میں وہاں پہنتی ہوں جہاں میں محسوس کرتی ہوں. جہاں نہیں کیا گاڑی میں جا رہی، چادر پہن لی، جلدی میں جا رہی، اسکوٹر پہ جا رہی بیٹے کے ساتھ تو چادر لپیٹ لی. تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں حج سے واپس آ کے اور لازمی برقع پہنوں جبکہ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے؟ اچھا ویسے بہت اچھا سوال ہے حجاب سے متعلق، اور عدنان بھائی سے میں یہ چاہوں گا کہ اس کا تو جواب نہیں دیں، لیکن آپ کو جی دوسرا بھی ہے، لیکن حجاب سے متعلق گفتگو بھی ضرور کریں. جی دوسرا سوال کیا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے. جی اب اس کی میں شادی کر رہی ہوں، تو کیا وہ تو خیر الگ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، لیکن یہ جو میں آج کل دیکھ رہی ہوں تمام تر بچے شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اسلام میں اس میں کوئی سختی نہیں ہے؟ بس جب تک آپ اپنے بچے کے ساتھ اسکوٹر پہ بیٹھ کے جاتی رہیں گی وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اس کے ساتھ بیٹھ کے جانا مت چھوڑیے گا آپ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی عدنان بھائی. جی پہلی بات محترم خاتون صاحبہ، پہلے تو ان کو مبارکباد ہو، ماشاءاللہ حج پر جا رہی ہیں، اور ان کو اتنا شوق تھا جانے کا کہ انہوں نے 5 سال پہلے آپ سے دعا کے لیے کہا تھا. آپ نے دعا لگتا ہے دیر سے کی تھی ان کے لیے. 5 سال بعد ان کی باہر الحمدللہ دعا بر آئی ہے. برقع جو ہے دیکھیے ہے تو خواتین کے لیے ہے تو پردہ اور ستر ہے، حجاب ہے، اس کی جو بھی شکل ان کے لیے بہتر ہو، آسان ہو. برقع یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس میں ان کو سہولت ہوتی ہے. اگر وہ چادر ایسی پہنتی ہیں جو جلباب جو ان کو پورا کے پورا پردے کے لوازمات پورا کرتی ہے، تو اس میں کوئی کسی کو اشکال نہیں ہے. مگر چادر پہن کے اسکوٹر کے اوپر بیٹھنا بہت خطرناک ہے، اور بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ چادریں جو بھی پہیوں کے اندر آ جاتی ہیں. اسی طرح اور بھی خواتین کو ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہی ہیں، پلو سنبھال رہی ہیں، ان سے اس میں کوئی پرس چھین کے چلا جاتا ہے. کہ برقعے کے اور انتظامی فوائد بہت زیادہ. انتظامی فوائد سے مراد یہ کہ ان کے دونوں ہاتھ آزاد ہوں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو کھسکے گا نہیں، کہیں کسی اس میں نہیں آئے گا، یہ اس میں ہے. ورنہ جو بالکل متعین شکل کی کیا چیز ہونی چاہیے خاتون کو پہننے کے لیے، تو وہ تو ایسی باقاعدہ اس پر کوئی بہت زیادہ سختی نہیں ہے. مستور ہونا چاہیے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک. کسی چیز وہ خواہ چادر ہو یا وہ برقع ہو یا برقعے کی جو بھی شکل ہو، اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں. اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے سے اس کی عادی ہیں، اور جو سہولت کے مطابق کبھی وہ چادر لے لیتی ہیں، کبھی برقع لے لیتی ہیں. اس کے بعد ان پر کوئی ایسی نئی پابندی حج کرنے سے نہیں لگے گی. بس وہ ستر کی جو پابندی خواتین کو باپرد رہنا چاہیے، حجاب میں رہنا چاہیے، وہ ان کی عزت اور ان کے احترام کا تقاضا ہے. مسلمان خواتین کو جو احترام دیا. دیکھیں قرآن پاک نے حجاب کی جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں ان کو کہا گیا ہے
قل لازواج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے حضور کہ وہ پردہ کریں. قرآن کی آیات کا مفہوم ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جتنی بھی تھی ساری امہات المؤمنین تھیں، ان کے ساتھ تو کسی کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا بعد میں، ان کو کم از کم پردے سے مستثنیٰ کیا جا سکتا تھا. یا اور جو صحابہ کرام کی اور جو ان کے اہل بیت کی ان کے بارے میں جو دل میں جذبات تھے، حضور کی صاحبزادیوں کے بارے میں جو ہو سکتے ہیں، حضور کی اہلیہ کے بارے میں جو ہو سکتے ہیں. اس لیے جو آج کل کے روشن خیال کہتے ہیں نا کہ پردہ جو ہے وہ نکاح میں ہونا چاہیے اور آنکھ میں ہونا چاہیے اور دل میں ہونا چاہیے، تو اگر ایسا ہوتا تو آنکھ میں اور دل میں ان عزت مآب خواتین سے زیادہ کس کی آنکھ میں پردہ ہو سکتا تھا، اور ان سے زیادہ کس کے دل میں ہو سکتا. اور ان کے لیے مسلمانوں کے دل میں ان سے زیادہ عزت و احترام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ احترام کسی کے دل میں کس کا آ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ احترام کس کا؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ پردہ کریں. اصل میں جو آگے چل کر جو تعلیم دینی تھی ساری خواتین کو، اور جس کے اوپر ایک بڑی پاکیزہ معاشرت نے اٹھان پانی تھی، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان خواتین کو پہلے پردے کا کہا جائے، اور پھر صحابہ کرام کا مستمر معمول، اس کے بعد ان کا جانا ان کی خدمت کے اندر، تو پردے کے پیچھے سے سوال و جواب ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ ان خواتین نے دو چیزیں دکھائیں. جو پہلا معاشرہ، ایک یہ دکھایا کہ پردہ کیسے کر کے کیا کیسے جاتا ہے، دوسرا یہ دکھایا کہ پردے نے ان کو کسی چیز سے روکا نہیں جو چیزیں ان کے لیے جائز کی گئی تھیں. ان کے لیے جتنے میدانوں کے میں کام کی اجازت ہو سکتی تھی اور ہے مسلمان خواتین کو، پردہ اس رستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنا، کسی کے رستے میں نہیں بنا. صحابیات کی زندگی دیکھیں، کون سا شعبہ زندگی ہے جس میں صحابیات موجود نہیں ہیں؟ ہمیں صحابیات کے اندر خنسہ جیسی شاعرہ ملتی ہے، ہمیں صحابیات کے اندر ام عمارہ اور حضرت عائشہ جیسی جرنیل صحابیات ملتی ہیں، ہمیں صحابیات کے اندر جو ہے اپنا کام کرنے والی صحابیات ملتی ہیں. ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ کپڑے بیچنے کے لیے فلانی گھر کے اندر آئیں، یہ بات چیت ہوئی ان کی آپس کے اندر. مدینہ منورہ سے باہر جا کر حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لیے گٹھلیاں چنتے ہوئے مدینہ منورہ کے مضافات کے اندر پایا، مطلب اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، کیونکہ ان کے شوہر اگر جہاد میں یا کسی اور چیزوں میں مشغول ہیں تو یہ لوگ اپنے کام بھی. تو یہ سمجھنا کہ پردہ رکاوٹ ہے کسی قسم کی، اس کے بعد خاتون بالکل معطل ہو جائے گی، اس کا معاشرے کے اندر مقام ختم ہو جائے گا، کسی کام کی نہیں ہوگی، یہ بات بالکل غلط. اس کو ثابت کر دیا قرن اول کی خواتین نے، پردہ بھی کر کے دکھایا اور اس پردے کے ساتھ اپنے سارے معمولات زندگی چلا کر بھی دکھائے. بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی، تعلیم کے معاملے میں بھی، ہر معاملے میں. اگر سیر الصحابیات کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ کی، اس میں دیکھا جائے اور کون سا شعبہ زندگی ہے جس میں اسلام نے اجازت دی ہو اور ایک خاتون یہ کہہ کر بیٹھ جائے کہ جی مجھے پردے نے اجازت نہیں دی اس کے اندر. جب اسلام نے اجازت دی ہے تو پردے کے ساتھ اجازت دی اس کا. فرق یہ ہوگا کہ یہ خاتون وہ کام کرے گی، اس کام کے لیے جائے گی، لیکن بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جائے گی، بڑے توقیر کے ساتھ جائے گی. اس کو دیکھ کر نگاہیں احترام سے جھک جائیں گی. یہ چیزیں بیچنے کے لیے کوئی شے، فروخت کی شے نہیں ہوگی. اس کی مسکراہٹیں نہیں بکیں گی، اس کے اعضاء کے جلوے نہیں بکیں گے جو آج بک رہے ہیں آزادی کے نام پر. کہ یعنی آدم کی بیٹی کو، حوا کی بیٹی کو کتنی بڑی رسوائی ہے. اور کہیے عدنان بھائی، کہتے رہیے اس پر، آپ یہ بتائیں. اس کو آپ لا کر ایک پروڈکٹ بنا کر سامنے رکھ دیں اور اس سے کہا جائے کہ تمہاری بے حجابی کی اتنی قیمت ہے، جتنا لباس اتارتی چلی جاؤ گی تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور تمہاری مسکراہٹ کی یہ قیمت ہے، اور تمہارا ہر کس و ناقص سے جو تمہارے اوپر جملے بھی کسیں، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر تم پر تبصرہ بھی کریں، تمہاری ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہاں تبصرہ بھی ہو، اس پر تمہیں، یہ تمہاری آزادی ہے. اس آزادی سے اس نے کیا، یا اس کے مقابلے میں ایک باحجاب خاتون، ہم سب کا تجربہ ہے کہ وہ بھی اگر کہیں پر کسی ضرورت سے گھر سے باہر بھی آ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر خود ہی نگاہوں میں شرم آ جاتی ہے، لفنگوں اور اوباشوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. ان کا خیال یہ آتا ہے کہ یہ خاتون کوئی بازار کی جنس نہیں ہے، یہ کسی معزز گھر سے اس کا تعلق ہے، کوئی عزت دار خاتون ہے، اپنے کسی کام سے نکلی ہے اور اپنا وہ کام کر کے واپس اپنے گھر چلی جائے گی. اس کی جانب وہ آوارہ نگاہیں نہیں